Audio Jungle. Audio Jungle. या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू कसीरन कसीरा। अज़ीज़ान मन, एक ज़माना था, मैंने जंग अखबार में पढ़ा, वो रईस अमरोही मरहूम एक कथा लिखा करते थे। तो मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा था कि उर्दू का जनाजा है बड़ी धूम से निकले, ये उन्होंने लिखा था। तो मैं पढ़ा तो मेरे दिल पे बड़ी ज़रब लगी। मैंने वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो पटिशन दायर की, आर्टिकल 184(3) इंसानी हकूक़ के नफाज की ना, वो पटिशन दायर की। एक दो बातें ख़ास कहने वाली हैं, मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, क्योंकि उसका फ़ैसला जो है ना वो 8 सितंबर 2015 को कोई 10 साल बाद हुआ, बड़ी जद्दोजहद के बाद। इसलिए कि काले अंग्रेज तो हर जगह है ना, जो अंग्रेजी के बलबूते पे इस कौम के गर्दनों के ऊपर सवार हैं और जिनकी वजह से पाकिस्तान नहीं बन सका। उस पटिशन में मैंने ये लिखा था कि हमारा जो मुहिब वतन तबका है वो गरीब तबका है या मिडिल क्लास तबका है, जिनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, जिनकी बाहर कोई जायदादें नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कोई बच्चे बाहर नहीं। लेकिन बदनसीबी ये है कि अंग्रेज़ी को सदे राह बनाकर CSS के मुकाबले के इम्तहानों में, दीगर ऐसे इम्तहानों में अंग्रेज़ी के बलबूते पे वो बीकन हाउस और फ्रोबल जो बाहर से पढ़े दूसरे तीसरे लोग जो हैं वो आ जाते हैं। ये बेचारे गरीब लोग जो हैं ये चपरासी या क्लर्क या ऐसे छोटे लेवल पे रह जाते हैं। पाकिस्तान का दर्द रखने वाले वो लोगों को तो डिप्राइव कर दिया, महरूम कर दिया, मार्जिनलाइज कर दिया गया। तो मैंने कहा कि जनाब ये इसलिए है कि दीनियात का पर्चा भी CSS में अंग्रेज़ी में होता है। अब वो बेचारे जो हैं वो कहाँ, जो गरीब छोटे स्कूलों के पढ़े हुए लोग जो हैं वो कहाँ मुकाबला करे फ्लोबल का, बीकन हाउस का, इन लोगों का। तो इसलिए हमारा जो मुल्क है उसके अंदर ये बात बड़ी हम है, अंदर अपने मुल्क के, बाहर नहीं, अपने मुल्क के अंदर जो सारा निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब कुछ हमें अपनी ज़ुबान में करना चाहिए। अब देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सेशन जज को मैं दरख्वास्त देता हूँ कि जनाब ये मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, ये चोरी हुई है, डाका हुआ, ये हुआ, तो मेरी रिपोर्ट जो है पुलिस वाले दर्ज नहीं कर रहे। तो पुलिस वाले तो आपको पता ही है ना, वो तो कुर्सी से बैठे उठते नहीं है, या पैसा दें या फिर तो ऊपर से कोई सिफारिश करवाएं। सेशन जज साहब ऑर्डर करते हैं कि भाई इनकी रिपोर्ट दर्ज करो क्योंकि ये जुर्म बड़ा संगीन है। अब वो ऑर्डर जो है अंग्रेजी में है, वो हम लेके जाते हैं SHO के पास। वो कहता है सर जी ये क्या लिखा है, मुझे ज़रा तर्जुमा करके समझाइए। मैंने कहा भाई जब हमारा SHO पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी, जज पाकिस्तानी है, तो आप उसको अपनी ज़ुबान में ये हुक्म क्यों नहीं लिख के देते? मुकदमे हम लड़ते हैं, जिन गरीबों का मुकदमा है उनको पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं, वो गरीब मुँह हमारा देख रहे हैं कि जनाब हम। तो इस वजह से मैंने कहा था कि पहली बात जो कायदे-ए-आज़म ने इसीलिए फरमाया था। अब देखिए कायदे-ए-आज़म थे असल लीडर। आजकल के लीडर क्या करते हैं कि जिधर की हवा है, जो अवाम चाहते हैं वही बात करते हैं ताकि तालियां लगे, अवाम जो है खुश हो जाए। इसको लीडर नहीं कहते। लीडर वो है कि जो कि देखता है कि मेरी कौम के लिए कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी है। कायदे-ए-आज़म ने वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान जो हमारा होता था वहाँ पे जनाब वाला तकरीर की जब, तो बंगालियों ने रोला डाला, बंगला बंगला। आपने फरमाया पाकिस्तान की ज़ुबान, कौमी ज़ुबान कौन सी होगी? वो सारे बंगाली थे, वो बेयाक आवाज़ बोल रहे हैं बंगला बंगला बंगला। अब देखिए लीडर किसको कहते हैं? कायदे-ए-आज़म का नो, बंगला नहीं होगा, उर्दू होगी हमारी कौमी ज़ुबान। वो क्यों कहा? अल्लामा इकबाल के अफ़कार, उनके खतूत
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے دل و جگر میں سمائے ہوئے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہمارا نظریہ پاکستان، ہماری تحریک پاکستان، ہمارے قرآن پاک کا ترجمہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ہمارے ائمہ کرام، ہمارے محدث، ہمارے اولیاء کرام، ان سب کا پیغام جو ہے وہ تو اردو کے ذریعے ہمارے تک پہنچا۔ اردو کسی صوبے میں بولے، کہیں بولے جا کے پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں یہ قومی یکجہتی، قومی رابطے کی زبان ہے، اور اصل جو اسلام ہے وہ ہمارے خون اور جگر میں اس زبان کے ذریعے سماتا ہے۔ تو میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ جناب مہربانی کریں، آرٹیکل 251 ہے ہمارے آئین 1973 کا، اس سے پہلے 56 کے آئین میں بھی، 72 میں، 62 میں بھی، سارے تمام جتنے آئین بنے ہیں ان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ اور اس آئین میں تو یہ لکھا کہ جناب پھر آپ بتدریج اوور اے پیریڈ آف 25 ایئرس آپ آہستہ آہستہ اپنے ملک کے اندر، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں نقطہ بیان کر رہا ہوں، اپنے ملک کے اندر آہستہ آہستہ بتدریج ریپلیس کریں گے، انگریزی کی جگہ اردو کو لائیں گے اپنے ملک کے اندر۔ تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، 25 سال کیا 50 سال ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، ایک یہ اہم بات ہے جو میں نے عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ تھی، یعنی میں نے جج صاحب نے مجھے کہا کوکو صاحب کیوں کیا پٹیشن آپ نے؟ میں نے کہا جی یہ اس لیے کی ہے کہ جو اصل پاکستانی محب وطن طبقہ ہے وہ اوپر جب تک نہیں آتا پاکستان نہیں بنے گا۔ یہاں پہ وہ گورے جو ہیں ان کا کلچر، ان کی تہذیب و تمدن وہی ہوگی سب کچھ۔ دوسری بات جو تھی وہ جج صاحب نے خود لکھی ہے، ہماری خوش نصیبی تھی، جسٹس جواد خواجہ جو ہیں بڑے درویش آدمی ہیں، اللہ اکبر، بابا فرید کی باتیں، وہ فیصلے جو بحث سنتے تھے اس وقت وہ کرتے تھے۔ تو وہ درویش آدمی جب آیا تو پھر وہ کیس جو ہے وہ جناب اس کو اٹھایا انہوں نے، ورنہ پہلے تو یہ پوزیشن تھی جناب کہ 2006 میں یہ کیس میں نے دائر کیا تو تاریخ ہی نہیں لگاتے تھے۔ ہمارے سپریم کورٹ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن پر ارلی ہیئرنگ دی جاتی ہے کہ جناب مہربانی کریں اس کی تاریخ جلدی لگائیں، یہ معاملہ جو ہے۔ اب وہ میں نام تو نہیں لیتا، کیا کہنا ہے، جو چیف جسٹس صاحب تھے اس وقت، وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ درخواست ہماری چیمبر میں جاتی ہے، چیف جسٹس صاحب پڑھتے ہیں اور خود ہی ادھر ہی، ہمیں تو بلاتے نہیں، خود ہی اس پہ آرڈر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس پہ آرڈر کیا نو ارجنسی، کوئی ارجنسی نہیں، کوئی نہیں لگانی۔ میں چپ ہو گیا، 2 سال گزر گئے، 2 سال پھر بعد درخواست دی کہ جناب کیس لگائیں، پھر لکھا نو ارجنسی، پھر ہم خاموش ہو گئے، اب سپریم کورٹ سے بڑھ کے آپ کو اور سی عدالت ہے۔ 2-3 سال بعد پھر درخواست دی، پھر لکھا گیا نو ارجنسی، اس لیے کہ وہ دل سے نہیں چاہتے تھے کہ جناب والا، بہرحال آگے میں کچھ کہتا نہیں۔ پھر ہماری خوش نصیبی ہوئی کہ صوبہ سرحد کے جو تھے وہ اپنا چیف جسٹس بنے، وہ ان کو میں نے کسی کیس میں پیش ہوا، میں نے کہا حضور یہ انسانی حقوق کا پٹیشن ہے، یہ تو مہربانی کر کے آرڈر فرمائیں۔ ناصر الملک ان کا نام تھا، وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے آرڈر فرمایا کہ کیس لگاؤ۔ بھائی کیوں نہیں لگا؟ اس پہ کیس لگا، اور خوش قسمتی یا شاید وہ جانتے تھے، انہوں نے جواد خواجہ کے مار کیا۔ اب جب جواد خواجہ کے مار ہوا، انہوں نے اس کو اٹھایا، خبریں آنی شروع ہو گئی، وہ منزل کے قریب آنے لگا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو پھر جناب بے شمار وکیل، کوئی لاہور سے، کوئی جناب پشاور سے، کہیں سے، وہ تاریخ والے دن آ جاتے ہیں۔ جی جناب، تاریخ والے دن آ جاتے۔ اور لطیفہ ذرا سا سناتا ہوں، ایک وکیل صاحب ہے، ان کا نام میں نہیں لیتا، ان کے داماد ہائی کورٹ کے جج ہیں اور بہت ہی عظیم اور اچھے انسان ہیں وہ۔ بہرحال وہ جو سسر ہیں ان کے بوڑھے آدمی، مجھ سے بھی وہ کوئی 15-20 سال بڑے تھے عمر میں، تو جو فائنل ڈیٹ آئی نا، اس پہ جب کیس کال ہوا تو میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کچھ بولنے لگے۔ تو جسٹس جواد خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جناب ڈوگر صاحب کیا آپ اس کیس میں وکیل ہیں؟ کہتے جی نہیں۔ کیا یہ کیس آپ نے دائر کیا ہے؟ جی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوکس صاحب اکیلا بندہ ہے، اس نے یہ کیس دائر کیا، نہ کوئی وکیل ہے نہ کچھ ہے، وہ خود ہی پٹیشنر ہے، آپ کس حساب سے بول رہے ہو؟ آپ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، لطیفہ یہ ہے، مجھے 15-20 سال بڑے بھی تھے،
کہتے نہیں میں کوکو صاحب کا اسسٹنٹ ہوں. کیوں مقصد کیا تھا کہ پورا میڈیا آیا ہوا تھا کہ میرا نام اخبار میں چھپ جائے. اب جج صاحب نے کیا فرمایا؟ جج صاحب نے کہا کہ ڈوگر صاحب آپ ہمیں بچہ سمجھتے ہو، آپ ہمیں بچہ سمجھتے ہو. اور پھر میری طرف دیکھ کے کہنے لگے کوکو صاحب یہ صحرا جو ہے ہم نے آپ کے ہی سر باندھنا ہے، ہمیں پتہ ہے 9-10 سال سے آپ ہی لڑ رہے ہیں، آپ ہی پیسہ خرچ کرتے ہیں، سارا دن یہاں رہتے ہیں، تو یہ صحرا ہم نے آپ ہی سر باندھا ہے. میں نے کہا جی بس اللہ تعالیٰ قبول کرے. ذرا سی یہ بات بتانی. اب دوسری بات ایک بڑی اہم ہے جو میں کہتا ہوں بعض ہمارے لوگ تھوڑا اختلاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہم تو نیک نیتی سے کہتے ہیں. اور یہ بات میں نے شاید کل کے پرسوں افتخار عارف صاحب سے ملاقات کافی دیر رہی میری، آدھا پونا گھنٹہ، ان سے بھی وہ کہنے لگے کوکو صاحب 100% یہ آپ سے میں متفق ہوں، آپ سے ہی کہتے ہیں. پھر وہ 12 مجھ سے لمبی بات ہو جائے گی. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اردو کا علم پکڑ کے بے شمار دنیا آ گئی ہے میدان میں. یعنی جو پرائمری اسکول کی ٹیچر ہے، پرائمری اسکول کی ٹیچر، آپ دیکھیں اس کا علمی سطح کیا ہوگی، وہ اس کی بڑی سب سے چیمپئن بنی ہوئی ہے. اور وہ جناب اب میں کیا کہوں، کچھ نہیں کہتا. اور بہت سارے لوگ نکل آئے، وہ کہنے لگے، ایک صاحب نام ان کا نہیں دیتا، کہنے لگے دکھ جھیلے بھی فاختہ نے اور انڈے کبے کھائیں. کہنے لگے کوکو صاحب آپ کے ساتھ یہ صاحب ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی نہیں جو بھی ہے پرچم اٹھائے کرے کام. صرف مجھے یہ ذرا سی گزارش ہے، میں Audio Jungle. Audio Jungle.